ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین جو موجودہ حالات ہیں اس وقت حکومت کے، حالانکہ ماضی میں جو بھی حکومت رہی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی رہی، پی ایم ایل این کی رہی اور اب پی ٹی آئی کی، میڈیا نے ہمیشہ عوام کی آواز کو اٹھایا ہے. اور ظاہر ہے سب سے زیادہ تنقید حکومت پہ ہی ہوتی ہے. اپوزیشن سے ہم کیا مانگے؟ جب اپوزیشن حکومت میں تھی تو پوچھا جاتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی تو سچائی ہے اور یہی تو میرٹ ہے اور یہی تو بیلنس ہے کہ جو حکومت ہے اس پہ سخت تنقید ہوگی. ہاں، اگر آپ نے ماضی کی جماعتوں میں حکومت میں رہیں، ان کو تنقید نہیں کی ہے اور صرف پی ٹی آئی کو تنقید کر رہے ہیں تو پھر تو آپ واقعی باعث ہیں. لیکن اگر آپ نے پی ایم ایل این کے پرخچے اڑا دیے، اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی خوش اپوزیشن میں. جب آپ نے پیپلز پارٹی کے پرخچے اڑا دیے، یعنی میڈیا نے تنقید کی شدید، عوام کے نمائندہ میڈیا ہوتا ہے، وہ کسی کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے، عوام کی بات کر رہا ہوتا ہے. اور عوام کی لڑائی اپوزیشن سے نہیں ہوتی ہے. عوام کا حق حکومت نے دینا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے. تو بیلنس اس کو کہتے ہیں. بولنے کو بہت کچھ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری ہے. 17 مہینے کے اندر جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اچھا صحیح ہے، تعریف بھی ہوگی. لیکن اگر غلط ہے تو تنقید ہوگی اور بہت شدید تنقید ہوگی. اور یہ سوال اٹھے گا جو عوام کی طرف سے. ایک چیز. دوسری طرف میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. جو موجودہ 17 مہینے میں اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن آج میں ایک خاص واقعے کو لے کے چل رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور آپ کے غربت مثلا جہاں پہنچ چکی ہے وہاں پہ اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. اور ریئیکشن کیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو بے روزگار ہیں، وہ تو بہت سارے لوگ کو نوکری نہیں مل رہی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بے روزگار کر دیا گیا. 19-25 لاکھ افراد ان 17 مہینوں کے اندر بے روزگار کیے گئے سر. اور جو پہلے ہی بے روزگار ہیں، سوچیں آپ مہنگائی کتنے پرسنٹ، 19, 22, 25% عام ضروریات کی زندگی کی چیزیں. آپ دیکھیں اب آٹا اور شکر کے بحران کے بعد آٹا اور پھر شکر کا بحران، اور اس میں کچھ لوگ ارب پتی سے ارب پتی ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک سازش ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن کیا حکومت برداشت کرے گی اگر ہم وہ ساری چیزیں آن ایئر کر دیں؟ بڑا سوال ہے، قدغن بھی ہے. آئیے اس ایشو کے ساتھ ہی ان باتوں کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ انعام اللہ نیازی صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. شوکت بسرا صاحب ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ کا ہی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. سینیٹر عازز دامرا صاحب، انفارمیشن سیکرٹری سندھ پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا شکریہ سر. سب سے پہلے انعام اللہ نیازی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ملک میں معاشی، سیاسی، انتظامی بحران تو ہم دیکھ رہے ہیں سر. اب یہ بحران مہنگائی کا کہاں آ گیا؟ آٹا، چینی، شکر، لوگ مر رہے ہیں سر. اور یہ دیکھیں سر، یہ بچی، کیا کہیں گے سر اس بچی کے بارے میں؟ اس کا مستقبل کیا؟ یہ ساری عمر کوستی رہے گی اپنے آپ کو. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے، میرا خیال ہے کہ ہم اس ملک کے اندر آج جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے زیادہ چیز جو سانپ کی لکیر کو پیٹا جا رہا ہے، بار بار پیٹا جا رہا ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، کوئی اس کا آؤٹ کم نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری صورتحال جتنی بھی پیدا ہو رہی ہے، یہ آج سے پہلے کیوں نہیں تھی؟ الزام سارے دنیا جہان کے الزام پچھلی حکومتوں پہ اور مافیاز پہ اور مختلف قسم کے ایریاز میں یہ الزام لگا کے اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کرنے والی کہ جو جہاں پہ کمی ہے، کمی یہ ہے کہ بڑے عرصہ عمران پہ انویسٹمنٹ کرنے والوں کو اب موقع ملا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کی کمیاں پوری کریں اور اپنے پروفٹ بیچ میں سے وہ پروفٹ سمیت وہ انویسٹمنٹ نکالیں. ان لوگوں کو کئی جگہوں پہ راستے نظر نہیں آ رہے اور کئی جگہ پہ
ان کے راستے میں ہرڈلز ہیں، اور کئی جگہ پہ ان کے جس طرح کہتے ہیں نا کہ امیچورٹی جتنی ہے، جن کو کوئی کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اس تجربے نہ ہونے کی وجہ کر کے جو بھی ٹیم آ رہی ہے، یا وہ پہلے آزمائے ہوئے ہیں اور پٹے ہوئے گھوڑے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کو الف بے کا نہیں پتا۔ آج میں ایک کلپ اسد عمر کا دیکھ رہا تھا اور بڑا وائرل ہو رہا تھا وہ کلپ، جس میں اسد عمر صاحب حلقے کے لوگوں کو تقریر فرما رہے ہیں کہ ہم بہت جلد آنے والے ہیں، اگر 1 سال کے اندر اندر ہم نہ کر سکے تو ہم استعفیٰ دے کے گھروں کو چلے جائیں گے۔ میں حیران ہوں عمران خان کے وہ کلپ جو بار بار آپ بھی چلاتے رہے ہیں، سارے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، ان سارے کلپوں میں اور جو باتیں انہوں نے کہی تھی وہ ساری آج ان کو چاٹنی پڑ رہی ہیں، ساری وہ چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں کھل کے، اور یہ ان کا مزہ لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اور جو بھی لوگ ان کے ہیں ترجمانی کر رہے ہیں یا جس قسم کی صورتحال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو 3 4 پارٹیوں کی ترجمانی پہلے کر کے آ چکے ہیں، اور وہی ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں جو پہلے وہاں کرتے رہے تھے عمران کے خلاف، آج یہاں کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف۔ اور یہ جتنی بھی صورتحال ہے، عمران خان صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے یہ سیاست کرنا، یہ حکومتیں چلانا، اور یہ انتظامیہ کو ہینڈل کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ سونے پہ سہاگا کیا کہ بزدار صاحب کو لے آئے پنجاب میں، وہ پنجاب جو میاں شہباز شریف کا مزہ لے چکا تھا، وہ پنجاب جو میاں شہباز شریف کی ترقیاتی جو پروجیکٹس کی دھوم تھی وہ ساری دیکھ چکا تھا، آج اسی پنجاب کے اندر وہ انتظامی کارروائیاں، وہ انتظامات جو شہباز شریف نے اپنی دور حکومت میں صوبہ پنجاب میں چلائے تھے، آج بزدار صاحب ایک بے بس بچے کی طرح دیکھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ میرے بسرا صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، میں انہوں نے کافی رنگ رون کے مختلف دیکھی ہیں، پچھلے سابقہ دور حکومت بھی دیکھے ہیں انہوں نے، ان کا تجربہ بھی ہے۔ میں حیران ہوں کہ بسرا صاحب جیسا تجربہ کار آدمی بھی ابھی تک پی ٹی آئی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اس سے بڑی حیرانگی میرے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ صورتحال جتنی ڈاکٹر صاحب آپ کر رہے ہیں، اس سے اور ورس ہونی ہے۔ یہ گھروں شروں کی تفصیلیں، نوکریاں، کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، یہ سب ہوا میں اڑ گئی چیزیں، ان کو آپ دیکھتے رہیے گا۔ اسی طرح ڈیٹھ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اپنے جھوٹ کو بھی پردہ دیں گے، دوسروں پہ الزام تراشی بھی کریں گے، اور دنیا کو الزام بھی دیتے رہیں گے، اور خود کچھ نہیں کریں گے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے 20 پروگرام میں دیکھ چکا ہوں جو موجودہ حکومت کی موجودہ صورتحال پہ آپ نے کر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بھی ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے ان پروگراموں سے، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، اور یہ بین بجتی رہے گی اور بھینس کھڑی رہے گی۔ آتے ہیں جناب شوکت بسرا صاحب، یقیناً آپ سے پہلے جو حکومت تھی اس میں بھی غربت تھی، اس میں بھی بے روزگاری تھی، اس میں بھی مسائل تھے، لیکن سر 17 مہینے میں جو اس وقت حالات ہیں، کئی بحران سامنے آ رہا ہے، آٹے کا بحران بھی آ گیا ہے، شکر کا بحران بھی آ رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ تو اس وقت تو خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں، بہت حالات ابتر ہو رہے ہیں، مہنگائی اس جگہ پہ چلی گئی ہے، 80 لاکھ غریب بن گئے ہیں، 18 ملین مزید ہیں، 19 لاکھ بے روزگار ہو گئے ہیں، پہلے سے کئی لاکھ بے روزگار تھے، تو کیا ہے سر؟ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، کیوں سر؟ ایسا کیوں؟ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کے بیسک ایشوز ہیں، جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، وہ عام ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے۔ اب ڈٹرمن یہ کرنا
کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ یہاں تک پاکستان کو کون لے کر آیا ہے. میں ڈاکٹر دانش صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہیے گا, اور انعام اللہ نیازی صاحب کی میں باتیں سن کے بہت حیران ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ آج 1 سال بعد اگر آئے ہیں تو میں نے آج بھی ان کا وہی جو عمران خان فوبیا ان پہ سوار ہے اور جس انداز کی ان کی گفتگو کی ہے, میری تو سمجھ سے بالا ہے. اچھا, اب ڈٹرمن یہ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج پاکستان جو اس جگہ پہ پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. بالکل نیازی صاحب نے صحیح کہا, میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں بھی گزشتہ 15-20 سال سے اسی کام پہ ہوں. میں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں سیاست کی. آج تحریک انصاف اور عمران خان پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ حکمران نہیں بنے. حکمران اس کو کہتے ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہوں, جو پاکستان کے صوبوں کے وزیر اعلیٰ رہے ہوں, اور 70 سال خواہ وہ آمریت تھی یا یہاں پر 2 پارٹیوں نے 2 یا 4 باریاں لی. اگر 32,000 ارب کا قرضہ پاکستان کو اور عمران خان کو وراثت میں ملا ہے, کیا اس کا ذمہ دار پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف ہے؟ اگر تمام ادارے, ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے, میرا کس سے سوال نہیں ہے, میں آپ کا درد سمجھتا ہوں, آپ عوام کی بات کرتے ہیں, کیا کوئی ادارہ جب پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف حکومت میں آئی, کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیں, ایک ادارہ جو منافع بخش ہو؟ پاکستان کو گروی رکھ کر قرضے لیے گئے, اور خود مجھے نہیں وہ سمجھ آتا وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے, وہ کون سی راکٹ سائنس ہے, انہوں نے وہ گیدڑ سنگھی رگڑی, الادین کا چراغ آیا, پاکستان قرضوں میں ڈوب گیا, اور یہ خود ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے. اور دنیا کا کوئی کونا, کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر جائیدادیں نہیں ہیں, جہاں پر پراپرٹیاں نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے 10-10, 11-11 سال کے ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے. میرے بچے اور آپ کے بچے تو نہیں بنے. اچھا, اب وہ پاکستان ملتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے, میں کوئی فنڈ بٹ نہیں لگاؤں گا, ہم حکومت ہیں, ہم ذمہ دار ہیں, ہم آنسریبل ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے کھاتے میں وہ ڈالیے جس کے ہم جواب دہ ہیں. کیا کیا پرائم منسٹر عمران خان نے؟ ان کا سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ وہ حکومتی وسائل کو نہیں لوٹ رہے, وہ اپنی جائیدادیں نہیں بنا رہے, وہ اپنی فیکٹریاں نہیں بنا رہے, اپنے گھر میں رہتے ہیں, گھر کی سڑک خود بناتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مجھے یہ بتائیے, ان کا کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز, کوئی یہاں پر کوئی دیہڑیاں لگا رہا ہو, کوئی کمیشن کھا رہا ہو, کوئی زلزلہ زدگان کے پیسے لوٹ رہا ہو؟ یار کوئی بات کرنے والی کریں یار. قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہی ہے حکومت, قرض اتارنے کے لیے. کبھی کوئی ملک ایسا دیکھا ہے؟ اور اب میں آپ کو عرض کروں, ان کے پاس, اور دیکھیں پھر کہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی. میں کہتا ہوں فار دی سیک آف آرگومنٹس, یس, لوگوں کی بہت بڑی ہوپ ہے, لوگوں کی بہت بڑی امید ہے عمران خان سے, چونکہ انہوں نے مافیاز کے خلاف ووٹ دیا ہے. اگر عمران خان فلاپ ہو گیا, میں مان آپ کی بات, دین واٹ آپشن یہ ہے جنہوں نے اس پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے, جنہوں نے غریب کے منہ سے نوالا چھینا ہے, جنہوں نے غریب کے بچے سے کو تعلیم سے محروم کر دیا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, اپنے بچے اپنے سارا کچھ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. یہ ہے ہمیں ہماری گزارش سنیں, میری گزارش سنیں. اور ڈاکٹر صاحب 4 باریاں لینے والوں سے تو ان کو بات نہیں کرتا. 15 مہینے گھر کا بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, خراب ہو جائے. آپ ایک ملک کو چلا رہے ہیں جو مقروض ہے. میں پھر گزارش کروں ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو, میں آگے چل کے بات کروں گا سر, میں چیلنج کرتا ہوں, سنیں ڈاکٹر صاحب, میں آگے چل کے بات کروں. میں پھر کہہ رہا ہوں مہنگائی ہے, ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو رہی ہے. ان کو پتہ ہے, ان کے پاس یہی بات ہے جو کرنے والی. اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو پھر یہ فارغ. چلیں, بہت اچھی بات ہے, آگے چلتے ہیں. اور میرے ساتھ ہیں دھامرا صاحب. جی دھامرا صاحب, یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار بقول ہمارے دوست کے شوکت بسرا کے, یہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں, ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو میں پی ٹی آئی کو جو ایک نعرہ تھا ان کا, اور وہ اس کو دہراؤں گا کہ سونامی آ نہیں رہی, سونامی آ گئی ہے.
اور دوسری بات کہ ابھی جو نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے میرے دوست شوکت بسرا صاحب، یہ جب 4 باریوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو مطلب رحم آ رہا ہے شوکت بسرا صاحب پہ کہ جب باری ہمیں مل رہی تھی یا جب باری میں ہم تھے تو آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جب ہم باری میں نہیں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے جب باری والی بات کرتے ہیں تو یا تو آپ جینیوئن پی ٹی آئی کا بندہ ڈاکٹر صاحب بٹھائیں، ان سے ہم بات کریں کہ آپ پہلے کیا کچھ کرتے رہے، کیونکہ جب پی ٹی آئی کنٹینر پہ تھی تو شوکت بسرا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے، اور انہی پروگراموں میں کرٹیسائز کرتے تھے ان کے ایٹیٹیوڈ کو، اور ان کا جو باڈی لینگویج تھا اور ان کی جو ایک زبان درازی تھی اس کے وہ مخالف رہے ہیں بسرا صاحب۔ اس لیے جب باری والی بات تھی تو آپ ہماری اس ٹیم کے کھلاڑی تھے بسرا صاحب، معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات، جب آپ یہ ساری مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور درس دیتے ہیں ہمیں بسرا صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ دوائی بھی مہنگی ہے اس ملک میں، اور دوائی کی قیمت 350% بڑھ چکی تھی۔ ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا وزیر موصوف صاحب نے، کیانی صاحب نے، آپ نے ایکشن لیا، اس بیچارے وزیر کو تو آپ نے فارغ کر دیا وزارت سے، مگر وہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا کہ جس کی بیاف آپ اس کو سزا دے کے وزارت سے نکال رہے ہیں، وہ نوٹیفیکیشن ایز اٹ از ہے جس کی وجہ سے دوائی مہنگی ہو گئی۔ تو آپ کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اس میں بھی اپوزیشن کا کردار ہے کہ آپ اپنے وزیر کو نکال دیں، مگر انہوں نے جو اسٹیپ لیا تھا اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ جو عوام کا خون چوسنے والی چیز ہے وہ نوٹیفیکیشن اور جو اس دوائی کی جو قیمتیں ہیں وہ برقرار ہے، مگر وزیر چلا گیا۔ آپ نے ایک قوم کو بتانے کی ایک کوشش کر دی کہ ہم نے اس کو سزا دی، مگر اس سزا کا جو اصل سبب ہے وہ برقرار ہے۔ اس لیے اب یہ چیزیں نہیں چلتی رہیں گی۔ اور دوسری بات، آپ شریف آدمی ہیں بسرا صاحب، ان کو بٹھا کے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ پنچھی جو آج کل ان کی حکومت چلاتے ہیں، ایک پنچھی وہ ہوتا ہے جو اس درخت پہ بیٹھتا ہے جس کو اس درخت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، مگر اس درخت میں جب تک کوئی میوات موجود ہوتی ہے وہ اس کو کھاتے رہتے ہیں۔ اگر اس کی میوات ختم ہو گئی وہ درخت سے اڑ جائیں گے اور اگلے درخت میں جائیں گے جہاں کسی میوات ان کو نظر آئے گی۔ تو یہ بات چھوڑ دیں کہ آج جو پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں کل کسی اور حکومت کے ترجمان بن کے بیٹھے ہوں گے اور اسی پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہے ہوں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے کارنامے ہیں، اب کوئی ان کا وزیر اکانومی ٹھیک کرنے آیا، ان کو نکال دیا گیا، پھر ان کو شامل کر دیا گیا۔ جب ٹماٹر 400 روپے کلو تھے، ان کا وزیر کہہ رہا تھا کہ 17 روپے کلو ہے۔ جب مٹر 80 روپے کلو مل رہے تھے، ان کی وزیر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 5 روپے میں مٹر مل رہا ہے۔ اور یہ وہ میں پنچھی بتا رہا ہوں جو کسی اور درخت کے آئے ہیں میوات کھانے کے لیے، پھر اڑ جائیں گے۔ دیکھیں، جہاں تک آٹے کے مہنگے کا ایشو ہے، وہ ایشو آپ کا فیلیور ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کل میں ایک پروگرام میں تھا، ٹی وی پروگرام میں، ان کے ڈاکٹر رمیش کمار MNA ہیں اور بڑے پروگراموں میں وہ آتے رہتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم کس کی بات کو صحیح مانیں۔ انہوں نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ میں نے عمران خان کو 10 مرتبہ کہا کہ گندم کا بحران ہونے جا رہا ہے، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ یہ پی ٹی آئی کے رکن کر رہے ہیں۔ اب بسرا صاحب، آپ ہمیں مطمئن نہ کریں، آپ نیازی صاحب کو بھی مطمئن نہ کریں، مجھے بھی نہ کریں، ڈاکٹر صاحب کو بھی نہ کریں، پوری پاکستانی قوم کو نہ کریں۔ آپ اپنے اتحادیوں کو راضی کریں، اور آپ کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے، کراچی کے اراکین تنقید کر رہے ہیں۔ ایک پنجاب کے رکن اسمبلی نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ کرپشن ہو رہی ہے، ریلوے کی جو نوکریاں دی جا رہی ہیں، انہوں نے ریٹ بھی بتایا کہ 1.5 لاکھ روپے میں پر نوکری بیچی جا رہی ہے۔ یہ کسی اپوزیشن کا رکن نہیں، یہ آپ کی پارٹی کا رکن فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہے، جو 100 سال تک یہ ریکارڈ پہ بات رہے گی۔ آپ کے اراکین اجلاسوں میں باتیں کر رہے ہیں، ان کا جواب دیجیے گا، خدا را ان کو مطمئن کیجیے گا، اپنے اتحادیوں کو مطمئن کیجیے گا، پاکستانی قوم کو آپ مطمئن نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ نے خودکشی کا حوالہ دیا، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسی وجہ سے شروع کیا گیا تھا کہ گراس روٹ پہ اگر کسی میڈیکل سینٹر میں، کسی پرائیویٹ اسکول میں یا کسی گھر میں 1000 روپے پہ اگر کوئی میری بڑھیا، میری بہن اگر کوئی مشقت کرتی ہے تو ان کو باضابطہ طریقے سے وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ 1000 روپے دے۔ 8 لاکھ انہوں نے غربت کی لکیر سے نیچے افراد کو نکال دیا، اور بہانہ کیا کر رہے ہیں کہ ان میں 17 گریڈ کے افسران نے اپنے آپ کو مستفید کیا۔ بھائی، انکوائری کرو، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اگر 1 لاکھ، پاکستان میں کتنی بیوروکریسی ہے؟ جتنی بھی بیوروکریسی ہے
آپ اتنے لوگ نکال دیں, بے شک اس کی انکوائری نہ کریں, مگر اتنے لوگ نکال کے کیا آپ 8 لاکھ اس بات سے کوئی اتفاق کرے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ 1000 پہ چھین لیں کسی بڑھیا سے اور آپ گھر کی چھت اس پروگرام کی طرف سے جو مل رہی تھی ان کو آپ نکال دیں تو مایوسی پہلے کی. یہ ایکٹ ہے کسی بھی گورنمنٹ کا, یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ میسج دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ آپ خودکشیاں کر دیں, 8 لاکھ کو آپ نکال دیں. اور یوٹیلیٹی اسٹور میں جو آٹا بک رہا ہے, یوٹیلیٹی اسٹور میں آٹا جو بک رہا ہے, بسرا صاحب مہربانی کر کے وہ آٹا خریدیں اور وہ آپ کھا کے دکھائیں تو میں آپ کو سلام کروں گا. یہ مذاق اور کھلواڑ چھوڑ دیں سر, میں کہ ماضی میں آپ احترام کریں نا. میں آگے بات کروں گا, بناتے ہیں آگے بات کروں گا. اور چند بات کرتا ہوا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جی شکر کا جو پچھلے دنوں بحران ہوا تھا, اس میں بہت اہم ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے یہ سامنے آیا ہے کہ 185 ارب روپے جو ہے وہ چند لوگوں کے جیب میں گئے ہیں اور وہ حکومتی لوگوں کے جیب میں گئے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن حکومت کا نام لیجئے, حکومت ناراض ہو جاتی ہے. حالانکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے دور میں ایسا نہیں تھا, آپ حکومت کے لوگوں کو اوپن کرتے تھے لیکن وہاں ایسی ناراضگی نہیں تھی. تو بہرحال 185 ارب شکر اور موجودہ جو آٹے کا بحران ہے اس میں بھی چند لوگ ہیں اور اس میں حکومت کے لوگ بھی ہیں اور اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں جن میں تقریباً 80 ارب سے زیادہ 90 ارب روپے ان کے جیبوں میں جائے گا. کیا حکومت کو نہیں پتا, کیا عمران خان کو نہیں پتا؟ یہ سوال تو ہے نا. ایک بہت اہم پیپر میرے پاس ہے لیکن میں آن ایئر نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا یہ رہنے دیں, لیکن میں اس میں چند چیزیں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جی سندھ کے اندر جو ہے وہ فوڈ کا جو اس وقت ویٹ کا ہے, آٹے کے حوالے سے جو بوری ہے, وہ کہتے ہیں تقریباً 9 سرکاری جو گودام ہیں اس میں سے آپ کے 1,94,000 جو بوریاں تھیں ان میں سے صرف 12,000 رہ گئی ہے اور تقریباً 2 ارب روپے کا نقصان ہے. اور یہ کیس پھر فوڈ جو سندھ کے فوڈ کے سیکٹری ہیں انہوں نے اینٹی کرپشنز کو دیا. اب اینٹی کرپشن اس کی دیکھ رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 1,94,000 جو 9 سرکاری گودام تھا ان آٹوں کا, ویٹ کا, وہاں سے غائب ہوئی ہیں, کون ذمہ دار ہے. یہ تو ایک فگر ہے. ایک فگر میں ابھی آپ کو دیتا ہوں اور یہ ہے وہ پیپر جو کہ بہت اہم پیپر ہے, لیکن میں اس میں سے چند چیزیں دیتا ہوں کیونکہ پھر کیا بولوں میں اس پہ. آئیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کے اندر جو اس وقت نیب ایک انکوائری کر رہی ہے اور اس نیب کی انکوائری کے حوالے سے 2 فگرز میں دے دیتا ہوں. اور ایک فگر وہ ہے تقریباً کہ ویٹ ایشوڈ آن 180 days کریڈٹ ٹو دا فلور ملز اگینسٹ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس جو دیے گئے. ٹوٹل ویٹ مس اپروپریشنز ہیں وہ ہے میٹرک ٹنس میں وہ 3 لاکھ ہے اور ٹوٹل لاسٹ کاسٹ ٹو دا گورنمنٹ جو ہے وہ بلینس میں 9.750. کتنا؟ 9.750. یہ آفیشیل لیٹر ہے جو میرے پاس ہے لیکن میں کسی وجہ سے دکھانا نہیں چاہتا. آئیے, ریکوری کتنی ہوئی اس میں ریکوری کی نیب نے بڑی اہم بات ہے کہ 8.126 جو ہے وہ ریکوری کی ہے انہوں نے. 9.750 سے 8.126. یہ بہت بڑی بات ہے نیب کی کہ انہوں نے اس پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کو جس کو 180 days میں انہوں نے لے لیا تھا, پیسے نہیں دیے تھے, ریکور کر لیا. دوسرا یہ ہے کہ تقریباً کوئی 1,62,400 بلکہ یہ ہے تقریباً ہے 1,62,428. جی سر, یہ آپ کے مسنگ ہے تھیلے اور کئی جگہوں سے, سندھ کے بہت سی جگہوں سے, اور اس میں تقریباً 5.278 بلین جو روپیز ہے اس کا لاس ہے. اتنا بڑا فراڈ ہے, اتنا بڑا کرپشن ہے. اور یہاں پر ایک بات کہتے ہوئے چھوٹا سا جاتا ہوں, بہت ڈاکومنٹس ہیں پیش کر سکتا ہوں لیکن پیچھے آتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس میں ریکوری ہوئی ہے 1.608 بلین. ٹھیک ہے جی,
اور ٹوٹل ہے 462.428 میٹرک ٹنس, 15.028 بلینس یہ فراڈ ہے, اور 9.734 ریکور ہوا ہے نیب کی وجہ سے. لیکن جب ہم نے اس کے اوپر کام کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں فوڈ ڈپارٹمنٹس کے افسر تو شامل ہیں, مل آنرز بڑے بڑے نام شامل ہیں, مل آنرز, اور ان ناموں کو یہاں تک موجود ہیں, اور ہوگا اور تک وہ نام موجود ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس ویٹ کے اس کرپشن میں بلینرز, بہت بڑی تعداد میں, بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے لوٹا ہے, اور بڑے بڑے نام ہیں یہ. میں ان ناموں کو ابھی ظاہر نہیں کرتا, کسی اسٹیج پہ دیکھیں گے, ضرور بات کریں گے, اور ڈیفینیٹلی یہ نام مارکیٹ میں آج نہیں تو کل آنے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. جی انعام اللہ نیازی صاحب, یہ تو مہنگائی کا پرومو چل رہا ہے, ابھی تو مہنگائی آنی ہے, تو کیا ہوگا سر؟ اتنی خودکشیاں, اتنے حالات, تو اس وقت کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا, اور اس ساری صورتحال میں نے ایک لفظ, کوئی چھوٹے سے 2-4 سینٹنس بولے تھے کہ انویسٹمنٹ جنہوں نے کی تھی نا, انہوں نے اپنی بما پروفٹ کی انویسٹمنٹ نکالنی ہے. اس میں آپ نے دیکھ لیا چینی کے بحران کی آپ نے بات کر رہے تھے. چینی کے بحران کی اس وقت صرف یہ بتا دیں, سندھ کی فیکٹریاں بھی بند کروا دی گئیں. میاں نواز شریف فیملی کے خاندان کی صرف ایک اس وقت مل چل رہی ہے. 6-7 ملیں ساؤتھ پنجاب میں کس کی ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں, یہ عامر کیانی کی جو بات دامڑا صاحب نے کی ہے, یہ میرے اپنا آگے تھا کہ میں نے کہا کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت مارکیٹ کے اندر کیا ہے. جو ادویات کی مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ 5 ارب روپے لے گیا ہے عامر کیانی. عامر کیانی نے نوٹیفیکیشن کا 5 ارب روپیہ لیا ہے. وہ 5 ارب روپے میں کون کون حصے دار ہیں وہ کسی وقت بتائیں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون حصے دار ہے اس 5 ارب روپے کے اندر. اوپر سے لے کے نیچے تک سب اس میں حمام میں ننگے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک کی آپ نے بات کی ہے, ملک پورا کا پورا IMF کے ہاتھ میں آ گیا ہے. آپ کو بھول ہے, یہ ڈمی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کٹ پتلیوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو جا کے انکوائر کر لیں, آپ فارن منسٹری کو جا کے انکوائر کر لیں, آپ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو جو ڈگنیٹیز آتی ہیں ان کے وزٹ دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت جن کی بڑی اپنا حمایت کر رہے ہیں جناب میرے دوست, میرے پیارے بھائی بسرا صاحب, میں صرف یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوال یہ پیدا, حکومت نے کیا کیا ہے؟ اس حکومت نے صرف انتقام انتقام انتقام, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. میں جانتا ہوں عمران کو, بسرا صاحب میرا خون ہے وہ, مجھے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا عمران کے بارے میں جو کچھ مجھے پتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عمران آخری حد تک جائے گا انتقام لینے کے لیے. عمران کو کوئی سروکار نہیں ہے, غریب مر رہا ہے, جی رہا ہے, کوئی خودکشی ہو رہی ہے, کوئی کیا ہو رہا ہے, بالکل اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو صرف ایک بات کی پرواہ ہے کہ میں نے بزدار کو کیسے بیٹھانا ہے, اپنی ضد کیسے پوری کرنی ہے, اور میں نے انتقام کیسے لینا ہے. پورے کا پورا ملک IMF کو گروی پڑا ہوا ہے اس وقت, اور ساری صورتحال کا تماشا مختلف قوتیں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں. اور اینڈ ریزلٹ جو نکلے گا خدا نہ خواستہ اس کا انجام نہ بسرا صاحب آپ دیکھ سکیں گے نہ میں دیکھ سکوں گا. ٹھیک ہے سر, مجھے ذرا اپنے دوسرے مہمان کو بھی, شوکت بسرا صاحب, آپ نے حسن نثار صاحب کی گفتگو سنی,
آپ کے اٹھائے ہوئے سارے سوالات کے جوابات اس میں موجود تھے. آپ ان کو ان کے وہ بھی ایک سوال تھا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چونکہ نیازی صاحب نے جو باتیں کی ہیں, پہلا تو میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیازی صاحب کو جو حسد کی آگ کے اندر جل رہے ہیں اور جو ان کے اندر جو مجھے بغض اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق میں سنتا بھی رہتا ہوں, اکثر میری ان سے ملاقات بھی رہتی ہے, اور جس کا اظہار وہ ظاہر ہے ذاتی مسائل میں بات کر لینے دیجئے. انعام نیازی صاحب دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو میں انٹرپٹ نہیں کرتا, آپ کھل کے آپ نے تنقید کی ہے, آپ اپنی برداشت تو کریں, حوصلہ پیدا کریں, اور میں ان کا پرابلم سمجھ سکتا ہوں. اور مجھے وہ فیز یاد آ رہا ہے کیونکہ جب ذاتی آپ لیول پہ آ جاتے ہیں اور ذاتی معاملات کرتے ہیں تو پھر آپ گفتگو بالکل ذاتی طور پہ کرتے ہیں, اور وہ ان کا فوکس آپ دیکھ لیجئے جو بھی آپ نے گفتگو کی ہے اس کا اینڈ عمران خان اینڈ عمران خان. تو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب اس سے تو میں آگے لفظ بھی نہیں بولوں گا کہ کس طرح کی گفتگو. پلیز ایک منٹ نہیں سب ٹھہر جائیں, میں پھر آپ کو میں تو آپ صرف ایک فکرہ بول کے, چونکہ مجھے وہ یاد ہے جب وہ کہتے ہیں نا یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, جب آپ نے خان صاحب کے ساتھ تھے اور جب پتہ نہیں کیا ایشوز آیا, میں اس کے اوپر ڈیپتھ میں نہیں جاتا, اور میں ان دنوں میں گفتگو سنا کرتا تھا. اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں, اپنے پروگرام اگلے میں چلائیے گا اور مجھے نیازی صاحب کو بلائیے گا. اینی وے اب گزارش میں صرف یہ کروں, آپ نے جو گفتگو کی آپ نے حسن نثار صاحب کی چلائی, اور میں آن ایئر دیکھیں میں پیپل ذاتی ایک گفتگو فکرہ کہا دامڑا صاحب نے, بھائی اگر مجھے اس وقت بھی پتا ہوتا گولے والا, پاپڑ والا, ٹیٹی والا, چینی والا, پتہ نہیں کیا کیا بوری بند لاشیاں آ رہی تھی, ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ سارا کچھ. اور دوسری بات اس وقت بھی میں کرپٹ کو کرپٹ کہتا تھا پارٹی کے اندر بھی, میں تو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا, میں آج آن ریکارڈ کہتا ہوں. اور دوسری بات میں دونوں بھائیوں کو آن ایئر سلوٹ پیش کرتا ہوں, ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ آج بھی کس انداز میں یہ ان کا تانا حوصلہ ہے اور ان کی ہمت ہے کہ اگر آج بھی یہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارا ملک یہاں پر پہنچا ہے, جنہوں نے دیہڑیاں لگا لگا کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اور آج بھی ان کو جس دیدہ دلیری سے یہ لائیو چینلوں میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں جن کے متعلق عدالتوں نے, چلیں ہم کو تو چھوڑ دیں ہم سیاسی مخالف ہیں, بھائی میں نے تو نہیں مافیا کہا, میں نے تو نہیں کہا کہ لوگوں کو کس طرح وہ آپ ذرا جے سے نکال لیں نا. اب آتے ہیں حسن نثار. دیکھیں حسن نثار صاحب میں صرف ایک فکرہ کہوں گا, نو کمنٹس, اس لیے کہ حسن نثار صاحب کا ایک ابھی میں کل انٹرویو سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ, آج سے ایک دن یا 2 دن پہلے, اگر آپ وہ بھی چلا دیتے تو میرے خیال میں دونوں اکٹھے چل جاتے تو آپ کو اور عوام کو بھی سمجھنے میں. انہوں نے تو کل کہا ہے جتنا ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو, ان کی پالیسیز کو, ان کی حکومت کو, میں وہ سن رہا ہوں, بڑا وائرل ہوا ہے, آپ کا ہی پروگرام ہے. لیکن میں پھر گزارش کروں ڈاکٹر صاحب, تو آپ کیا کہتے ہیں, مثلا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے بیانیے چینج ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کہا, مناسب نہیں ہے سر, ہر آدمی کی تو آنر کر دیا سر, اگر آپ کو مجھے بھیج دیں تو آئندہ چلا دیں گے. ہر آدمی کی اپنی رائے ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہر آدمی کی اپنی رائے ہے, یہ صحیح بات ہے, یہ صحیح بات. میں تو صرف آپ کو 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں, صحیح بات, میں آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں بھی تنقید کرتا تھا خان صاحب پہ بہت, ان کی پالیسی. بات صرف یہ ہے کہ مجھے آپ 70 سال کا گند کس طرح تحریک انصاف پہ اور عمران خان صاحب پہ ڈال سکتے ہیں؟ 15 مہینوں کا حساب لینا چاہتے ہیں, 70 سال میں 15 مہینوں میں حساب دے دیں. قرض اتارنے کے لیے اگر ایک حکومت قرض لے رہی ہے, سن لیں, قرض اتارنے کے لیے اگر ایک حکومت قرض لے رہی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. میں تو صرف ابھی انہوں نے 2-3 آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ نے کہا ہے میں نے وہ نام آن ایئر نہیں کرنے. ڈاکٹر صاحب میری آپ سے گزارش ہے, جو نام بھی آپ کے پاس ہیں ان کا تعلق اگر ہماری حکومت سے ہے تو میں درخواست کروں گا آپ کو بطور پی ٹی آئی کارکن کے, یہی تو ہمارا ایوارڈ ہے کہ ہمیں کم از کم یہ نہیں تانا سننا پڑتا کہ آپ کا لیڈر کرپٹ ہے, کہ آپ کا لیڈر نے دیہڑیاں لگائی ہیں, پہلے رشتہ داروں نے جائیدادیں بنائی ہیں. پہلے اب سنیں میری بات, آپ نے سر بہت شکریہ, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میں آپ کے سوالات نام تو پبلک کر دیں, آپ نام بتائیے. اچھا بات تو سنیں نا, بات تو سنیں نا, بات تو سنیں. میں آپ کے سوالات کا بھرپور جواب دے سکتا ہوں, اور میرے پاس ہر جگہ کے نام بھی موجود ہے اور وتھ ایویڈنس بھی موجود ہے.
لیکن سوال یہ پیدا ڈاکٹر ہوتا ہے صاحب اگر کہ کیا میں آپ ان کو لوگ- چھوڑ دیں، کیا آپ آپ کے ان کے کیا نام آپ ہر لوگ دنیا جانتی ہے سن لینا، سر، کیا آپ ہماری لوگ پارٹی سر اس کے وقت نام حکومت بتائیے۔ آپ ہیں، اس وقت حکومت آپ سر خدا کے لیے اس وقت حکومت آپ ہیں، کیا آپ کی حکومت اور آپ کے زیر اثر ادارے جو پرائم منسٹر کے انسٹرکشن پہ چلتے ہیں وہ اس کو ان ناموں کو ہضم کر سکیں گی؟ یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے پرائم منسٹر سے پوچھ کے آئیے اور پرائم منسٹر سے کہیے کہ وہ اداروں کو بنے ہیں دونوں پارٹیوں کے خلاف، میں سر دونوں پارٹیوں نے بنائے ہیں سر میں اس پہ بات نہیں کرنا، مہربانی کریں. میں نے آپ کو موقع دیا، میں کراس نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سوالات کا بھرپور جواب دے سکتا ہوں ود ڈاکومنٹ، لیکن پہلے آپ اپنے پرائم منسٹر سے ایک بات پہلے آپ اپنے پرائم منسٹر سے اور پرائم منسٹر کے زیر اثر اداروں پہ جس پہ بہت دباؤ ہے ان سے پوچھ لیں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی دھامرا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب ابھی بسرا صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کو دل گردہ ہے اور ہم بڑا ڈیفینڈ کر رہے ہیں پارٹی کو. بھائی ہم تو اسی کشتی کے سوار ہیں، چاہے وہ کشتی جو ہے وہ طوفانوں کی نظر ہو رہی ہے یا ان کے جو لہریں ہیں سمندر کی کس طرح کی بھی ہوں، ہم اسی کشتی میں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 سالہ گند جو ہے وہ 15 مہینے میں صاف نہیں ہوتا، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے بسرا صاحب کہ 70 سال میں کیا صرف پولیٹیکل پارٹیز نے اس ملک میں حکومت کی ہے یا کسی دوسری قوتوں نے بھی حکومت کی ہے؟ ان قوتوں کا نام کیوں نہیں آپ لیتے؟ وہ 70 سال آپ ایک ہی اپوزیشن کے کھاتے میں اور پارٹیوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں یار؟ ایسے نہ کریں. آپ پولیٹیکل ورکر تھے، آپ تو بہادروں کی پارٹی میں رہ کے گئے ہیں، آپ تو بہادروں کی پارٹی میں رہ کے گئے تھے، آپ تو نظریاتی کی پارٹی میں رہ چکے تھے، اس لیے آپ کو جگر کے ساتھ نام لینا چاہیے کہ اس ملک میں آمریتیں بھی رہی ہیں، آمریتیں بھی رہی ہیں. اور ایک ڈکٹیٹر کا نام لیں، آپ ایک ڈکٹیٹر کا نام لیں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ستیہ نیاز کی ہے کہ اس ملک کی حقیقی لیڈرشپ کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا تھا. اس لیے آپ ذرا حوصلہ رکھیں اور دل گردہ رکھیں اپنی تنقید کرتے ہوئے. اور دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ نام لیں. بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کی چھوٹی سی نوکری کو کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے دشمنی نہیں کریں گے کہ آپ کی فرمائش پہ نام لے لیں. تو وہ شوگر کے جو بادشاہ ہیں آنے والے دنوں میں شوگر کا بڑا بحران ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں اور انہیں پتا ہے کہ یہ بحران ہوگا اور یہ ڈیلیبریٹلی یہ نقصان کروائیں گے، ڈیلیبریٹلی یہ بحران پیدا کریں گے. کریم کی جیبیں گرم کرنے کے لیے یہ بحران پیدا کروائیں گے. اور آپ یہ مطالبہ کر دیں بسرا صاحب، آپ یہ مطالبہ کر دیں. آپ یہ نیازی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ بیچ میں نہ بولیں، اب آپ کا حوصلہ کیوں پست ہو رہا ہے؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زلفی بخاری کو کلین چٹ مل گئی نیب کی جانب سے. اور دوسری بات، صرف یہ دوائیوں والا جو نوٹیفیکیشن ہے اور ابھی جو نیازی صاحب نے فگر کوٹ کی ہے، آپ ایسے کریں، بہادری کا مظاہرہ کریں اور عمران نیازی صاحب سے یہ کہیں کہ وہ نیب کو کہے کہ وہ سابقہ منسٹر جو ہے ہیلتھ کے، اس کے خلاف انکوائری شروع کر دیں. چلو آپ مطالبہ کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں نا نام بتائیں، ابھی تو وہ نام ہم بتا رہے ہیں نا جس کی وجہ سے عوام دوائی نہیں خرید کر سکتے. وہ ڈاکٹر سے پرچی لکھواتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، خرید نہیں کر سکتے. وہ آپ کی حکومت کی وجہ سے ہوا. نوٹیفیکیشن آپ کی حکومت میں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہماری حکومت کا ٹھیک ہے سر. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.